الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی بان تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھے پھر جلد ہی توبہ کرے، ایسوں پر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے۔ نماز، روزہ وغیرہ عبادات کے لیے کچھ شرائط، کچھ ارکان، کچھ سنتیں، کچھ مستحبات اور ان کے اوقات مقرر ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے لیے پہلے شرائط نماز کی تکمیل ضروری ہے۔ بدن کا پاک ہونا یعنی مکمل طہارت سے ہونا اور باوضو ہونا، کپڑوں کا پاک ہونا یعنی کپڑوں پر نجاست نہ ہو، جگہ کا پاک ہونا، زمین خشک ہونی چاہیے، کپڑے کتنے ہی میلے کیوں نہ ہوں نماز درست ہو جاتی ہے۔ لیکن نجس و ناپاک کپڑوں سے نماز نہیں ہوتی۔ گناہگار مسلمان کی مثال میلے کپڑوں کی طرح ہے، کفار و مشرکین اور بد مذہبوں کی مثال نجس و ناپاک کپڑوں کی طرح ہے۔ انما المشرکون نجس، بے شک مشرک نجس و ناپاک ہوتا ہے، اس کی ناپاکی اس کے عقیدے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ صوفیاء کرام کی نظریں ہمیشہ باطن پر ہوا کرتی ہیں، وہ دلوں کی کیفیات کو ملاحظہ فرماتے ہیں۔ صوفیاء کرام کے نزدیک بدن کی پاکی سے مراد بدن کی نشو و نما اور پرورش پاک کمائی سے ہونا ہے، منہ میں پاک لقمہ داخل ہونا ہے۔ ناپاک کمائی سے پرورش پانے والا بدن کیا پاک ہو سکتا ہے؟ اسی طرح لباس بھی پاک کسب کا ہونا چاہیے۔ جس زمین پر نماز ادا کی جا رہی ہے وہ زمین بھی مقبوضہ اور ناجائز کمائی کی نہ ہو۔ ہر عبادت کے لیے شرائط ہیں، دعا کی قبولیت کے لیے بھی شرط ہے۔ دعا کے اول و آخر درود شریف پڑھنا قبولیت دعا کی شرط ہے، ورنہ دعا معلق رہتی ہے۔ نبی سے ہٹ کر کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا، نبی سے ہٹ کر کبھی کسی کو خدا ملا ہے نہ مل سکے گا۔ خدا کے بندے نبی کا ہو کر خدا خدا کر، خدا خدا کر۔ بہرحال ہر عبادت کے شرائط ہیں۔ ایسے ہی توبہ کے لیے شرائط، ارکان، سنتیں، مستحبات وغیرہ ہیں۔ چنانچہ ارکان توبہ 3 ہیں، یعنی یہ 3 چیزیں توبہ کے ارکان ہیں، ان کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ ایک یہ کہ گزشتہ جرم پر ندامت، اگر گناہ سرزد ہو جائے تو اس جرم پر نادم ہونا چاہیے، ہردرمی کا مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، آئندہ نہ کرنے کا عہد، اور تیسرے طلب معافی،
یعنی گناہ سرزد ہو جائے تو اس پر سب سے پہلے اشک ندامت بہانا چاہیے، پھر آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرے، پھر معافی طلب کرنی چاہیے۔ سیدنا علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کی ہے کہ جو بندہ گناہ کرے، یعنی بندے سے گناہ ہو جائے تو پھر وہ وضو کر کے 2 رکعت نفل پڑھے، پھر اللہ تعالیٰ سے معافی چاہے تو اس کی بخشش کی جائے گی۔ یقیناً اللہ تعالیٰ توبہ و استغفار کرنے سے سارے گناہ معاف فرماتا ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں قلبی یا بدنی حاضر ہونا قبول توبہ کی شرط ہے۔ یہ توبہ کی شرط ہے، اس شرط کی تکمیل کے بغیر توبہ قبول نہیں ہوگی۔ قرآن نے یہ شرط بیان کر دی ہے، جیسے کہا جائے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، پھر کہا جائے کہ وضو کر کے نماز پڑھنا فرض ہے، دونوں باتیں ٹھیک ہے، لہذا اس شرط کا بیان ہر مرتبہ نہ بھی کیا جائے تو یہ شرط ہر حال رہے گی۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ اور اگر جب وہ لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں تو اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس حاضر ہوں، پھر اللہ سے معافی چاہیں اور رسول ان کی شفاعت فرمائیں تو ضرور اللہ کو بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان پائیں گے۔ یعنی اے رحمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ لوگ دنیا بھر کے قصور کر کے اور اپنی جانوں پر طرح طرح کے ظلم توڑنے کے بعد نادم، شرمندہ و تائب ہو کر آپ کے حضور حاضر ہو جائیں، مگر یہ حاضری سائلانہ ہو، کیونکہ برابری کے خیال کی حاضری محرومی کا باعث ہے، آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر اللہ تعالیٰ سے اپنے جرم و ظلم کی معافی مانگیں، یعنی بارگاہ رسالت میں حاضر ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ظلم و جرم کی معافی طلب کریں، کیونکہ ہم سے معافی مانگنے کے لیے بہتر وقت اور مناسب جگہ آپ کی حضوری ہے۔ دربار رسالت سب سے بہترین جگہ ہے، یہاں حاضر ہو کر اپنے گناہوں کا اقرار کریں، اللہ سے معافی طلب کریں اور رسول ان کے لیے دعائے مغفرت یعنی شفاعت فرمائیں تو یہ لوگ اللہ تعالیٰ کو توبہ قبول فرمانے والا مہربان پائیں گے، ان کی توبہ قبول فرمائی جائے گی۔ یعنی شرط یہ ہے کہ گناہ سرزد ہونے کے بعد وہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو جائے، وہاں اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرے، اپنے اپنے جرم کی معافی طلب کرے، اور ان کے حق میں جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما دیں، ان کی مغفرت کی شفاعت فرما دیں، تو جب اللہ تعالیٰ کو وہ تواب پائیں گے، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے قہار ہوگا۔ جن کے حق میں نبی کی دعا نہ ہوگی، اللہ ان کے حق میں تواب نہیں بلکہ قہار ہے۔ گناہ کرنے اور ظلم کرنے کے بعد معافی کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر جانا شرک نہیں بلکہ دعا کی قبولیت کا یہی ذریعہ ہے۔ ظلم سے مراد شرک و کفر، گناہ کبیرہ و صغیرہ، چھپے کھلے نئے پرانے سارے گناہ ہیں۔ قرآن کریم میں شرک و کفر کو بھی ظلم فرمایا گیا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک سب سے بڑا ظلم ہے، ظلم عظیم ہے۔ یہاں ہر قسم کا جسمانی، جنانی، روحانی گناہ مراد ہے، یعنی سارے گناہ کرنے کے بعد خواہ کسی نوعیت کا گناہ کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے کتنے ہی ظالم، بدکار، گناہگار و خطاکار کیوں نہ ہو، وہ دربار رحمت کا دربار ہے، رحمت للعالمین کا دربار ہے، وہاں ہر خطاکار گناہگار کی مغفرت ہوتی ہے۔ رسول ان کے حق میں شفاعت فرما دیں
تو سب کی مغفرت ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کو مایوس نہیں کرے گی بلکہ ان کی توبہ قبول کر لی جائے گی اور ان بیگانوں کو اپنا بنایا جائے گا. حضور اکرم شفیع المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ برکت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری زندگی تک محدود نہیں بلکہ تا ابد قیامت تک ہے. اہل دل اور اہل نظر ہر آن ہر لمحہ اس کا مشاہدہ کرتے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جسمانی حاضری تو یہ ہے کہ مجرم ان کے آستان عالیہ پر مدینہ منورہ پہنچ جائے. روحانی حاضری کے لیے مدینہ منورہ پہنچنا ضروری نہیں. جس طرح نماز ادا کرنے کے لیے کعبۃ اللہ پہنچنا ضروری نہیں. یہاں رہتے ہوئے بھی ادھر رخ کر دینے سے نماز جائز ہو جاتی ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ دل اور کعبہ جاں ہیں. دل کا رخ جہاں سے اس طرف کرو گے کام بن جائے گا. سورج کا نور لینے کے لیے چوتھے آسمان پر پہنچ جانا لازم نہیں. جہاں بھی ہو اس کے ظل میں آ جاؤ, اس کے سائے میں آ جاؤ, روشنی مل جائے گی. حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم آسمان قبولیت کے سورج ہیں. رب نے آپ کو سراج منیر فرمایا, یعنی چمکانے والا سورج. جہاں بھی ہو ان کی نگاہ عنایت میں رہو, بیڑا پار ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم تو شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں. اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے فرماتا ہے النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں سے بمقابلے ان کی جانوں کے زیادہ قریب ہے. یعنی نبی مسلمانوں سے ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہے. اگر شہرک کٹ جائے تو موت آ گئی, اور جان نکل گئی تو بھی موت آ گئی. نتیجہ یہ نکلا کہ اگر اللہ سے کوئی شخص اپنے کو قریب نہ جانے تو ایمان ختم ہو گیا, اور اگر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کو قریب نہ جانے تو بھی بے دین ہوا. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں. اسی لیے التحیات میں ہر شخص یہی کہتا ہے کہ السلام علیکم ایھا النبی, اے نبی آپ پر سلام. خبر میں ہر شخص کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرایا جاتا ہے, چاہے وہ کہیں بھی مرے. جب تنہا گھر میں جائے تو کہے کہ السلام ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. یعنی اے غیب کی خبریں دینے والے نبی, بے شک ہم نے تم کو بھیجا حاضر و ناظر, خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا, اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلانے والا اور چمکانے والا چراغ. ساری کائنات اور تمام عالم میں میرے رسول کی رسالت ہی کی روشنی ہے, اور اس روشن چراغ کے صدقے ہی سے تمام جہاں کے چراغ روشن ہیں. میرے رسول کی میلاد کے صدقے و طفیل سورج کو روشنی عطا کی گئی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء علیہم السلام اور ہادیان عالم کا سربراہ بنایا ہے. آپ کے نور نبوت و رسالت سے ہر نبی نے فیض پایا ہے. تو ہے خورشید رسالت, چھپ گئے تیری ضیا میں تارے, انبیاء اور ہیں سب میں پارے, تجھ سے ہی نور لیا کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی حاضری نصیب فرمائے.
وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین.